ایک بات اور بتا دوں، بڑی اہم شخصیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہیں. 2-3 دن کے اندر ایک بڑی شخصیت جو ہیں یہاں اسلام آباد میں ہم نے پریس کانفرنس رکھا ہے. 2-3 ہم نے ان کو جلسے دے دیے جو نئے لوگ آ رہے ہیں اور بڑے ہی ویل نون پالیٹیشینز ہیں پاکستانی سیاست میں ان کا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی سیاست میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہیں. تو لہٰذا اب آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جوک در جوک لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل بھی ہوں گے اور پروگرام بھی کریں گے. اور اگر اس طرح یہ جو مانسہرہ میں ہوا ہے، اب جب ہم جس کنونشن میں جائیں گے ہماری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے. اگر جہاں پہ افریدی رہتے ہیں، خٹک رہتے ہیں، مروت رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، یا بٹھانی یا بنوچی رہتے ہیں، شنواری رہتے ہیں، ہم ان کی ذمہ داری ہے. پھر وہ جو ہیں وہ قوم ہمیں چھوڑ دیں کسی کے آسرے پہ، اور یا پھر سب نے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے. کنونشن ہم اپنے پرائیویٹ پراپرٹیز میں کریں گے، نہ کوئی ہم روڈ بلاک کریں گے، نہ کوئی ہم گراؤ جلاؤ کریں گے. تو لہذا پرائیویٹ پراپرٹیز میں ہمیں بیٹھنا، اگر اس پہ کسی کا موڈ خراب ہوتا ہے، اور موڈ خراب ہوگا اسی شخص کا جس نے مجھ پہ پرچہ کرایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی تصدیق ہونے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں افنان اللہ پہ پرچہ ہو گیا ہے. آئی جی اسلام آباد جس نے پرچہ کیا ہے سب پہ میں نے خود جو ہے جوابی کارروائی کی ہے، اور اس پرچے کرانے والوں پہ بھی کروں گا، اور جو بھی شخصیت ہوگا. کیونکہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ 2 لکیریں پرچے کی لکھ دیں اور پھر تکالیف بنا دیں. انشاءاللہ یہ پرچہ اور یہ تمام پرچے جنہوں نے درج کیے ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اب ان کو ثابت بھی کرو. نہیں ثابت کرو گے تو ملیشیس پراسیکیوشن کے تحت میں ہر ایک کیس کے ارجانے وصول کروں گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاض تقریباً تمام پولیٹیشین سے بازی لے گئے ہیں کہ انہوں نے الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کئی ماہ پہلے کر دیا تھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک بے جانی سی کیفیت ہے کہ الیکشنز آیا ہوں گے یا نہیں؟ راجہ ریاض کون ہے؟ اپوزیشن لیڈر صاحب کا، وہ جو پی ٹی آئی چھوڑ گیا تھا. اچھا وہ لوٹا، اچھا ٹھیک ہے یار، چھوڑو یار، کسی بندے کی بات کرو، اس کا کوئی سوال بنے گا؟ مطلب ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھا، کدھر ہے آج کل وہ؟ فیصلہ آباد میں یار وہ نون کا تھا اور ہم سے یہ ہوا تھا، تو لہٰذا کوئی ہم ایسے بندے کی بات کرو جس سے کچھ عوام کو فائدہ ہو. اچھا بتائیں کہ ابھی جیسے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، آپ کی قیادت پھر گرفتار ہونا شروع ہو گئی ہے، 3-4 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور پلان ہے کہ آپ کے امیدوار بھی اٹھائے جائیں، پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ جس طرح میرے بھائی پنجوتا صاحب نے آپ کو بتایا، یہ جو کنونشن کا انعقاد ہے یہ پہلی کڑی ہے ہمارے باہر نکلنے کی. ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ہمیں ماریں، ہر وقت آپ ہمارے لوگوں کو اٹھائیں. اب یہ سلسلہ تھم جانا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. یہ بڑی بڑی عدالتوں میں جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہیں یہ نظر آنا چاہیے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ ہمارے ورکرز پہ یا لیڈرز پہ یا کینڈیڈیٹس پہ کوئی کریک ڈاؤن کرتے ہیں، الیکشن نہیں لڑنے دیتے ہیں، تو ہم نے متبادل پلان بنائے ہوئے ہیں. جب الیکشن آئیں گے اس سے بہت پہلے کہ ہم عوام کے پاس ہوں گے، عوام کے سامنے ہوں گے، ہمارے جلسے بھی ہوں گے، ہماری کمپین بھی ہوں گی، اور ہم یہ انشور کریں گے عوام کی طاقت کے بل بوتے پر. ملاقات کے بعد جو ہیں میرا کل ارادہ ہے، کیونکہ میں نے بہت ہی ضروری عوامل یا امور خان صاحب کے نوٹس میں دینے ہیں، جس کے بعد میڈیا سے یا میں ولاگ کے ذریعے بات کروں گا یا پھر پریس کانفرنس کروں گا. جب آپ لندن سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک ویل چیئر پہ بوڑھی خاتون نے آپ سے وعدہ لیا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کریں، وہ والی کیا سٹوری تھی؟ ایسی بہت ساری سٹوریاں ہوئی. بہت سارے لوگ، بوڑھے مرد، خواتین، نوجوان، بچے بچیاں، سب جو ہیں وہ آئے. ہر ایک خان کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کا اظہار اپنے انداز میں کر رہا تھا. خاتون جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں 20 سال سے خان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اور وہ مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اب بہت سارے لوگوں پہ جو ہیں اعتماد پاکستانیوں کا زائل ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے لوگ خان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو لوگ ان کوششوں سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ خان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی ڈٹے رہیں. اچھا مروت صاحب، آپ نے کنونشن اور جلسوں کی بات کی، آپ نے وہاں پہ انعقاد ہوا اور کافی وہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش تھا.
پاکستان میں آپ نے اعلان کیا ہوا کہ آپ نے کنونشنز کروانے اور آپ نے اٹینڈ کرنے، کب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہی جو ہیں میٹرز ہیں جو خان صاحب سے کل ڈسکس ہونے کے بعد کل رات میری علی امین خان کے ساتھ 2 سے 3 گھنٹے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی یہی کنونشن کی ایشوز پہ. ان سے فیڈ بیک لے کے خان صاحب کے سامنے رکھوں گا. خان صاحب کی ہدایات کے بعد ہم بالکل ہفتے کے اندر جو ہیں کنونشن کے انعقاد کے لیے جا رہے ہیں. اچھا مروت صاحب، وہ لندن سے دوائی والا بھی آ گیا ہے، آپ بھی لندن سے آ گئے، تو عمران خان صاحب کب آ رہے ہیں؟ جی لندن سے دوائی والا میرا خیال ہے کہ لایا گیا ہے اور اس نے خود تو نہیں آنا تھا اور کشتے مشتے کلیکٹ کر کے اس نے پھر واپس جانا ہے، کیونکہ ہمیں ابھی تک اندیشے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. خان صاحب کے خدشات ہیں، صدر عارف علوی بھی ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. گرچہ تاریخ پہ اتفاق ہو گیا ہے اور ہم اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ الیکشن ہو بھی جائیں اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اس حوالے سے آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی کے لیے تمام انٹرنیشنل میڈیا کو ہم دعوت دیں. تمام جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں جن کا کام الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، ان کے رپورٹیئرز کو منگوائے ہیں. یورپین یونین اور جو انٹرنیشنل اور ادر آرگنائزیشن ہیں جو ایسے مختلف دنیا کے خطوں میں جمہوری اقدار کی پروموشن کے لیے ان کے ذیلی باڈیز ہیں، ان کو دعوت دیں گے. اور اس پہ اوورسیز پاکستانیز بھی لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا اور مجھے تو خدشہ تھا کہ شاید حکام مجھے گرفتار کر لیں گے، کیونکہ میں جب واپس یہاں سے جا رہا تھا تو ٹرانزٹ میں ہی انہوں نے میرے خلاف FIR کر دیا تھا. اور ڈی خان میں اس دفعہ کوئی ایک شخص ہیں جو 3 مہینے پہلے اٹھایا گیا ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ بھی معلوم ہوا ہے، اور اس نے جو الزامات لگائے ہیں بڑی چابکدستی کے ساتھ RPO ڈی خان نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے. مجھے کچھ اندازہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت کے ایما پہ یہ FIR درج ہوئی ہے، اور اگر یہ چیز کنفرم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ جو شخص ہیں سیاسی، اس کے ساتھ میرا حساب کتاب رہے گا. یہ FIR بھی اونچے ہتھ ہیں اور انشاءاللہ اس FIR کو بھی فیس کریں گے. اگر کوئی اور بھی ان کی خواہش ہے تو پوری کریں. ہم ہر FIR کو فیس کریں گے، ہر ظلم کو فیس کرتے آئے ہیں. لندن کا جو وزٹ تھا کچھ میرے اپنے فیملی سے ملنا تھا، لیکن 1-2 چھوٹے کام تھے، شاید پارٹی کے ہی سمجھ لیں. اور اس کے علاوہ جب وہاں پہ پہنچا تو پاکستان تحریک انصاف UK کی جو آرگنائزیشن ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں عمران خلیل